السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 16 جون ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان آج سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ عید کے حوالے سے ہے۔ بہت ہی اسپیشل اور خاص پروگرام ہے کہ آخر کچے کے ڈاکو نے عید کے موقع پر جو ہے یہ خصوصی پیغام کس کے لیے جاری کیا ہے۔ پروگرام میں انہوں نے کشمور کے ایس ایس پی کو مخاطب ضرور کیا ہے، لیکن عید کے موقع پر خود صدر مملکت کے سندھ پہنچنے پر جو ہے اس ڈاکو کے پیغام، اس ڈاکو کے دھمکی آمیز ویڈیو کی کیا اہمیت ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ 2 ماہ کی چھٹی پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے قریبی رفقا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی 2 ماہ کی چھٹی پر جانے کے خواہش مند ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے باقاعدہ چھٹی کی کوئی درخواست دی ہے یا کہ نہیں۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور کیا وجہ ہے کہ جن ڈی ایس پیز کو آئی جی نے کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ طلب کیا تھا، وہ ہر ڈی ایس پی سے تمام تر معاملات کو چھوڑ کر یہی کیوں پوچھتے ہوئے پائے گئے کہ تمہارے علاقے میں گٹکا ماوا چلتا ہے کہ نہیں۔ ٹنڈوالا یار سی آئی اے کے ایک ڈی ایس پی کا دلچسپ مکالمہ آئی جی سے ہوا۔ وہ کیا مکالمہ تھا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر میں پھر ڈیفینس تھانے پر جو حملہ ہوا تھا اس پر بات کریں گے کہ اس حملے کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس حملے سے متعلق جو ہمارے ویورز نے بہت ہی کمنٹس کیے ہیں، آج کچھ اور بھی کمنٹس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں مسلمان جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یہاں کینیڈا، امریکہ، یو کے، سعودی عرب اور دوسرے مڈل ایسٹ میں جو ہے بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو اس وقت منائی جا رہی ہے۔ تو میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے تمام مسلمانوں کو جو ہمارا یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، تمام کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو بیان سنیں جو کہ ڈاکو کی جانب سے ہے۔ یہ بیان کس کے لیے ہے اور اس بیان کی اس وقت اہمیت کیا ہے؟ آخ بول اپیل ملی ہے ایس پی کو آخو مہربانی کرے میرے کو چھڑواوے تو ہن کیس جڑے وہ ختم کرے۔ میرے کو چاہ نہیں واسطے ہن کوئی ڈو کو نہیں، ہن کو تنگ کتنے، ہن کو مارے بندے، ہن سرٹیفکیٹ واپس کرن، ہن کیس خارج کرن۔ مہربانی کرو میرے کو چھڑواؤ، کروڑ روپے بھرے وانیا، مہربانی کرے میرے کو چھڑواؤ۔ اگر ایس پی وانیا پیسے نہیں دیسن میں تے باہر چھوڑے سائیں، میرے کو مار چھوڑے سائیں۔ میری اپیل کری فوجی کو، میرا پتر فوج ہے، میرا پتر فوج تھے، یا مہربانی جو میں پت کو یاد پیا جو یہ اپیل ہن سے کریں، جو ہن سے کیس کریں، ہن کو گھنی ایس پی کروں تھی بانے کروں۔ ہن کا کوئی ڈو کو نہیں، ہن بندے مارے نے، ہن کا ظلم کتنے تاں کہ مطلب چاہتے پہ بندے چاہتے پہ ہوں اپنا فیکٹری ہی کوئی تباہ کر سن، وانے کو تباہ کر سن، جہاں پولیس ہے انہیں کو تباہ کر ہن کو یہ اپیل ہے کہ ہن کو چھوڑے میں ہن کا کیس ختم کرے، اسا کو چھڑواؤ، مہربانی کرو۔ بشیر احمد بروئی تو ہر برو ناجائز ماتے کیس کیا ان پولیس کائیں ماریا تو پرچا کٹیا ان ماکھے تو ویان ننوا مان ڈو کندوم نہ دھاڑو کندوم نہ ضلع جو مانو کھو تھمائے ہانے مانو بھی کھندو مائے بخشا پور ہوجئی بڈانی ہوجئی کنت کوٹ کشمور یہ ضلع ہلن نہ چھڈی دو مائے بھلے کیڑو بھی ایندو ایس پی اصول ۽ دائرے میں رہندو انصاف تے رہندو ہلن چھڈیندو ماں نہ ٹریفک سجی بند کرے چھڈیندو ماں جاتے پگو مائے مانو کھندو مائے مانو ماری دو مائے عزت جانے 1 کروڑ روپیو واणी جو بھتو جو بول تھيل تھا وہ بھتو 1 کروڑ نہ پجيندو ہے ماں مارے چھڏيندو ماں ہن جو ذمہوار ایس پی ہوندو کشمور ۽ واڻيو ہوندو ہن جو پٹ فوجی کے میں چئی چھڏيو آ باقی کہڑو بھی افسر ہوجے ضلع میں تھانے تے
इज़त सां रहे, हरू भरू नाजाइज़ मां जे मथां पर्चा न कटे। बाक़ी सुठो इन में थी बहितर थी त मुंहुं ॾेई वञ ऐं सर्टिफिकेट मां जो गुम आहे, माण्हू शहीद थियल आहिनि, उन जो सर्टिफिकेट बि मां जो पुलिस खाजूं वेठी आहे, हिन महिल ते सर्टिफिकेट बि न ॾिनी। चिमचनि जे चवण ते खामखा असांखे टिनी भाइरनि खे लिखाए छॾियो आहे पुलिस। अगरि जे ईअं कंदी रहंदी त असां सरेआम उहा राति ख़ाली न हुजे जंहिं राति वारदात न थींदसि ऐं माण्हू न खणंदोमांसि, माण्हू बि खणंदोमांसि, ट्रैफिक बंदि करे सॼी ट्रैफिक जा माण्हू बि मारींदोमांसि। इज़त ॼाणे सुबुह सां पैसा पुॼाए न पुॼाए आहे, ईद वारी राति मां रोड ते महिमान आहे। कंदकोट खां वठी कश्मीर ताईं चाइना कंपनी ठीको खयो आहे रोड जो, इहो बि बंदि करे छॾींदोमांइ, हलण न छॾींदोमांइ। इज़त ॼाणे सुबुह सां पैसा पुॼाए। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप लोगों ने सुन लिया ये कच्चे के डाकू। उनका कश्मीर के एसएसपी को उन्होंने मुखातिब किया था कि वो 1 करोड़ रुपए दे तो ये मगवी को हम छोड़ देंगे। एक मगवी जो कि सराइकी में अपनी जान बख्शी के लिए जो है पुलिस वालों से जो है वो रहम की अपील कर रहे थे। डाकू ये फरमा रहे थे कि हमारे बहुत सारे साथी जो है वो मारे जा चुके हैं, हमें उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और ये 1 करोड़ रुपए दो वरना हम आपके इलाके में आके आपके लोगों को अगवा भी करेंगे, हम उन्हें मारेंगे भी। आपके लोगों से मुराद पुलिस वालों को अगवा भी करेंगे और पुलिस वालों को मारेंगे भी। ये बहुत खुल के उन्होंने रियासत को धमकी दी है, पुलिस को धमकी दी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये धमकी आमेज़ वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं, पुलिस के ग्रुपों में ये वीडियो चल पड़ते हैं, मीडिया हाउस तक पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ की ना तो इन वीडियो बनवाने वाले डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी और न ही इन वीडियो को वायरल करने से रोकने में पुलिस ने अपना कोई किरदार अदा किया है। लग ऐसा रहा है कि ये जो कच्चे के डाकू हैं ये पुलिस की ही मिली भगत से जो है न सिर्फ लोगों को अगवा करते हैं बल्कि उनकी वीडियो भी बनवाते हैं और वो वीडियो वायरल करवा के जो है वो अपनी दहशत जो है वो सिंध के लोगों पर, सिंध के ताजरों पर और ख़ुद पुलिस वालों पर जो है बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो वीडियो बयान है ख़ास तौर से ईद के मौके पर और फिर ज़िले सुबहानी इज़्ज़त मआब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी इन दिनों इस वक्त सिंध में हैं, नवाब शाह वो पहुँच चुके हैं। ईद जो है वो नवाब शाह में मनाने का इरादा रखते हैं और 24 जून को जो है वो सखर में लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत अहम तरीन मीटिंग को भी वो हेड करेंगे। ये मीटिंग जो है ख़ास तौर से कच्चे के डाकुओं के मुस्तकबिल से मुतालिक है कि आखिर क्या वजह है कि सिंध हुकूमत जो है 3-4 माह गुजरने के बावजूद इन डाकुओं के ख़िलाफ़ आज तक कोई एक भी कार्रवाई नहीं कर सकी है। यही सूरत हाल को जानने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ख़ुद जो है ये अब लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंगों की जो है वो सदारत करना पड़ रही है। कल के प्रोग्राम में भी मैंने यही इशारा किया था कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में पहली मरतबा ये सब कुछ जो है सदारती लेवल पर हो रहा है, यानी कि आसिफ अली ज़रदारी को ये एजाज़ हासिल है। एक तो दूसरी बार वो सदर बन गए, दूसरी बार सदर बनने के बाद ये भी उनके लिए एक एजाज़ है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंगों को इस वक्त हेड कर रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत, सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध की तमाम तर मशीनरी जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ हो चुकी है कच्चे के डाकुओं के आगे, या फिर वो पसपाई इख्तियार कर चुकी है, या फिर उनमें वो सलाहियत ही नहीं है कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कोई मरबूत कार्रवाई करने के लिए। यानी कि सिंध की हुकूमत, सिंध की पूरी मशीनरी पर बलूचिस्तान के उस सरदार जलाल खान कलपर बुगटी के वो 20-25 जानिसार जो है वो हावी हो चुके हैं। वो इन पूरी की पूरी सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस पर 1,76,000 फोर्स पर बरतरी ले चुकी है, उन पर ये फोकियत पा चुकी है कि वो 25 जानिसार जो है
انہوں نے تو کچھے کے آپریشن میں ڈاکوؤں کے پاس جا کے وہاں آپریشن کر کے 4 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، اور ان کے سردار کو جو ہے وہ اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر دیا کہ جان بخشی بھی اس نے مانگی تو ان کے آگے ناک رگڑ کر۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک علاقائی سردار اور ان کے 25 جانصار جو کام کتنی خوبصورتی سے بغیر کسی فائرنگ کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی ان کے جانصار کو خراش آئے کر گئے، 4 ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے، اور خود پولیس کی چھینی ہوئی 2 بختربند گاڑیاں بھی جو ہے وہ برآمد کروا کے لانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس کی اتنی بڑی جو فورس ہے وہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکی؟ معاملہ ہے کیا؟ کیا کتی اور چوروں کے ملاپ کا معاملہ ہے یا کوئی معاملہ اور ہے؟ یہی سب کچھ جاننے کے لیے جو ہے وہ ذل سبحانی عزت مآب صدر مملکت آصف علی زرداری کو جو ہے وہ تمام تر سرکاری مصروفیات کو ترک کر کے جو ہے فوکس کر رہے ہیں اس وقت سندھ کے معاملات پر، سندھ کے ان کچے کے ڈاکوؤں پر۔ اور اب عید کے موقع پر جو ہے 24 جون کو جو ہے آصف علی زرداری صدر پاکستان جو ہے وہ سکھر پہنچ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کو ہیڈ کرنے کے لیے۔ انتہائی شرم کا مقام ہے سندھ حکومت کے لیے، سندھ پولیس کے لیے، کہ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام اب صدر مملکت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، کیا فائدہ ہوا سندھ پولیس کے آئی جی کا، کیا فائدہ ہوا اس 1,76,000 کی فورس کا، کیا فائدہ ہوا ڈی آئی جی سکر کا، کیا فائدہ ہوا ڈی آئی جی لاڑکانہ کا، اور کیا فائدہ ہوا ایس ایس پی گوٹ کی، ایس ایس پی کشمور، ایس ایس پی خیرپور، ایس ایس پی جیکب آباد، ایس ایس پی لاڑکانہ وغیرہ، ان کا فائدہ کیا ہوا؟ کس بات کے یہ ایس ایس پی ہیں، کس بات کی یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، کس بات کے انہیں اتنی مراعات دی گئی ہے، کس بات کا انہیں اتنا جدید اسلحہ خرید کے دیا جا رہا ہے، جب یہ ایک ٹکے کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں، انہیں ٹکے کا کام ہی نہیں کر رہے۔ ڈاکو جو ہے اتنے سر پر چڑھ گئے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ ویڈیو بنوا رہے ہیں، ویڈیو وائرل کر رہے ہیں، لوگ ان کی کسٹڈی میں، خود ان کا اپنا ایک کانسٹیبل ان کی کسٹڈی میں ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے ان پولیس والوں کے لیے کہ جو ٹک ٹاک بناتے ہوئے انہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے کہ بھینسیں ایس ایس پی نے جو ہے چھینی ہیں ڈاکوؤں سے، اور ان بھینسوں کی وجہ سے جو ہے ایک کانسٹیبل ان کی کسٹڈی میں ہے۔ اور کتنے یعنی کہ کوئی قومی غیرت بھی ہوتی ہے کہ اپنی کانسٹیبل کو چھڑوا کے لاؤ، بھینسیں واپس کرو، چھڑوا کے لاؤ، یا پھر ان سے مقابلہ کرو، ان کو ان کے خون میں نلا کے ان کے اپنے کانسٹیبل کو چھڑوا۔ لیکن یہ کوئی عزت سب کچھ ختم ہو گئی پولیس کی۔ کانسٹیبل ان کی کسٹڈی میں ہے تو ہونے دو، کانسٹیبل تشدد تو ہونے دو، کانسٹیبل کو اگر ہلاک کرتے ہیں تو ہلاک کرنے دو، ہم جنازے کو کاندھا دینے کے لیے موجود ہیں۔ یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کی ساری کارکردگی، یہ ہے سندھ پولیس کی اس وقت ساری کی ساری صلاحیت۔ تو میں تو اپنے اس پلیٹ فارم سے، اپنے اس چینل سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو مخاطب کروں کہ یہ جو ڈاکوؤں کی ویڈیو ہے یہ دراصل آپ کے لیے تحفہ ہے کہ آپ اب جا کے ان کے معاملے کو حل کرنے جا رہے ہو، آپ اب ان پر کارروائی کرنے جا رہے ہو۔ تو یہ آپ کو انہوں نے ایک طریقے سے ڈرانے دمکانے کے لیے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے انہوں نے بھجوائی ہے۔ ایس ایس پی کو ضرور مخاطب کیا، پولیس والے تو ان کے قدموں کی ٹھوکر بن چکے ہیں، پولیس والوں کو تو انہوں نے بکری بنا دیا ہے، پولیس والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے آگے، پولیس تو ڈر چکی ہے، پولیس سہم چکی ہے، یا پھر پولیس کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا صدر مملکت کا۔ اب دیکھنا یہ کہ صدر مملکت جو ہے اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا نوٹس لیتے ہیں، کیا پولیس اپنی آن، اپنی شان، اپنی تھوڑی کھوئی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے کوئی رسمی بھی کارروائی کرتی ہے، کوئی خانہ پوری کرتی ہے، کوئی نورا کارروائی کرتی ہے، کچھ سڑکوں سے لوگوں کو پکڑ کر جعلی مقابلے میں ہلاک کر کے انہیں کچے کے ڈاکو ظاہر کرتی ہے۔ تو کچھ تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صدر مملکت جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور 24 جون کو وہ سکھر پہنچ رہے ہیں اسی معاملے میں۔ اب خود آئی جی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اپنی ناک کو یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے، ورنہ تو سمجھو ان کی چھٹی ہو گئی، ان کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ جا رہے ہیں۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ اس وقت بات کروں کیونکہ معاملہ اس وقت اسی طرف جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ عید الدعا ہے، قربانی کی عید ہے، اور سندھ کی سیاست میں کس کی قربانی ہونے جا رہی ہے
اس پر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے پلر جو ہے گرنے جا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے پلر جو ہے وہ اس وقت قربان ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی قربانی کا بکرا بننے سے بچنے کے لیے جو ہے اب جو ہمیں ایک نئی اطلاع ملی ہے خود امین رنگون والا کی جانب سے کہ بھئی سندھ پولیس کے جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن 2 ماہ کی چھٹی پر جا رہے ہیں۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ 2 ماہ کی چھٹی جو ہے انہوں نے کوئی درخواست دی ہے یا درخواست دینا چاہتے ہیں، یا انہوں نے وربلی جو ہے کہیں کسی سے کہہ دیا ہے۔ خود گرو جی کا کہنا ہے یہ کہ یہ بلاول ہاؤس میں بھی جو ہے سیاستدان اور بڑے جو رہنمائے آپس میں یہی بات کرتے ہوئے پائے گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ اچانک جو ہے اتنی اہم ترین پوسٹ کو چھوڑ کر 2 ماہ کی چھٹی پر جا رہے ہیں۔ 2 ماہ کی چھٹی کا مطلب تو یہ کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ گرو جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے تو کچھ ایسے اراکین اسمبلی کی بھی گفتگو سنی جس میں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ جب شپ جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو دوسرے کچھ چیزیں جو ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے خود کو بچانے کے لیے، تو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے سندھ پولیس کے آئی جی کا جو ہے وہ چھٹی پر جانے کی اس وقت کوشش کرنا، وہ بھی 1 مہینے نہیں بلکہ 2 مہینے کی چھٹی کے لیے۔ تو معاملہ جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن آخر 2 ماہ کی چھٹی پر کیوں جانا چاہتے ہیں، اگر ان اطلاعات میں صداقت ہے تو۔ ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا اور خود گوری جی تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی ان دونوں گناہ گار کانوں سے یہی سب کچھ سنا ہے، بلاول ہاؤس میں بعض سیاستدانوں کو اور بعض بڑے پولیس افسروں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی چھٹی پر جاتے ہیں یا کہ آخری وقت تک جو ہے صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہرحال وقت اب اتنا زیادہ نہیں ہے، سندھ کا بجٹ آ چکا ہے اور اب صدر مملکت کا شیڈول بھی ہے اناؤنس ہو چکا ہے۔ 24 جون کو انہوں نے سکھر میں اہم ترین لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی صدارت کرنی ہے۔ اب آئی جی کے پاس یہ کل کا دن جو تھا، جمعے والے دن جو ہے وہ کوئی 12-13 ڈی ایس پیز کو جو ہے ان کی او آر تھی یا ان کی جو پیشی تھی۔ نمائندہ ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ وہ آئے تھے اپنے اپنے معاملات میں، کسی کو شوکاز تھا، کسی کو کوئی ایکسپلینیشن تھی، کسی کی کوئی نہ کوئی انکوائری میں ان کو ڈی آئی جی اسٹیپ جو ہے نعیم شیخ کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی ایک ہی سوال جو ہے وہ ہر ایک سے پوچھتے رہے کہ بھئی تمہارے علاقے میں گٹکا ماوا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے ٹنڈو الیار کے سی آئی اے کے ڈی ایس پی دھنی بخش کے ساتھ۔ دھنی بخش سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ٹنڈو الیار میں کوئی گٹکا ماوا کی فیکٹریاں چل رہی ہے، گٹکا بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا آئی جی کو کہ بھئی میرے تو 2 ریوارڈ ہے، میں تو ریوارڈ لینے آیا ہوں، یہ آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہی سوال کرنے تو آپ ایس ایس پی سے کہیں نا، جو ایس ایس پی ہے وہ گٹکا چلا رہا ہے، ہم تو نہیں چلا رہے ہیں، وہ گٹکا چلا رہا ہے، گٹکے کی فیکٹری چل رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا گٹکا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لیکن مجھے تو ٹنڈو الیار میں جس بندے کو بھی دیکھتا ہوں ہر ایک کا منہ مجھے لال ہی دکھائی دے رہا ہے۔ لال منہ کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گٹکا بک رہا ہے، گٹکا چل رہا ہے، لوگ گٹکا کھا رہے ہیں۔ جس پر انہوں نے پھر کہا کہ سر میں تو اپنے ریوارڈ کے لیے آیا ہوں۔ تو آئی جی نے کہا ریوارڈ آپ کو بعد میں ملے گا، پہلے جا کے گٹکے والوں کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ تو یہ ہے صورتحال سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی کہ ان کی ترجیحات کیا ہے۔ کچے کے ڈاکو جو ہے روز کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، خود پولیس والے ان کے ہاتھوں اغوا ہو کے ان کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی قید میں ہیں، ان پر ٹارچر ہو رہا ہے، اور آئی جی جو ہے بجائے اس طرف دیکھنے کے گٹکا ماوا کی طرف ان کی پوری توجہ ہے، اور گٹکا ماوا کے بارے میں ہی صبح سے شام تک جو ہے ہر پولیس والے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ گٹکا ماوا کے خلاف کیا کیا آپ نے، کیوں نہیں کارروائی کی، کیوں نہیں کارروائی کی۔ یعنی ان کی نظر میں جو ہے ڈاکو اور مغوی اور اغوا پولیس والے مارے جانے والے لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی آئی جی کی ترجیحات کا عالم۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب گرم زمین پر پیر نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ اب وہ چھٹی پر جانے کے لیے
کوششیں کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب بات کرتے ہیں ڈیفینس پولیس اسٹیشن پر جو حملہ ہوا تھا، اس حملے سے متعلق جو ہے ناظرین بہت ایک تو ہمارے ویورز نے جو ہے اس پر بہت زیادہ کمنٹس کیے ہیں، اور اس حملے کو وہ پوزیٹیو میں لے رہے ہیں، مثبت انداز میں لے رہے ہیں کہ یہ حملہ وقت کی حالات کی ضرورت تھی، یہ ہونا چاہیے تھا، کسی کو سبق دینے کے لیے یہ حملہ ضروری تھا۔ اب کیا کمنٹس آئے ہیں ناظرین، میں کچھ کمنٹس آپ لوگ کے پاس ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیس وکلا تماشا نہ لگائیں، پولیس کی نااہلی ہے، چھوٹے درجے کے کیس بھی نہیں سلجھا سکتے، یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جتنا اسے بنایا گیا ہے۔ بہت نپت اللہ ان کا یہ کمنٹس ہے، اور بہت صحیح کہا ہے انہوں نے۔ دوسرا کمنٹس ان کا یہ ہے جناب کہ پولیس اور وکیل جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کے ماہر ہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور حلال روزی کھائیں۔ اچھا، ایک اور کمنٹس ہے جناب کہ پولیس والے بیچارے ہو گئے ہیں، وکیل بول رہا ہے پولیس والے رشت کھو رہے ہیں، یہ رینجر والے ملٹری والے جانے دیتے ہیں ملک کے لیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ رینجر والے ملٹری والے جانے دیتے ہیں ملک کے لیے، یعنی قربانیاں دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ پاک فوج زندہ باد، میں بھی کہتا ہوں پاک فوج زندہ باد۔ اب یہ لوگوں کے جذبات ہیں، یہ لوگوں کے خیالات ہیں، لوگوں کے تاثرات ہیں اس حملے سے متعلق۔ سندھ پولیس، ایک اور ویور کا ہے، سندھ پولیس کے اگر سینئر آفیسر اگر دوسرے صوبوں سے آئیں گے تو ہی یہ سندھ پولیس بہتر ہوگی، خاص کر پی ایس پی آفیسر، ورنہ اللہ ہی حافظ ہے، کارکردگی نہیں، قومیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ سندھ میں یہ تلخ حقیقت ہے، کوئی بولتا نہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے میں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے خود، ملیر ڈسٹرکٹ کے نوجوان ایس ایس پی کاشف عباسی کے کارناموں پر، کہ وہ اس وقت بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنی سروس کر رہے ہیں، اپنے فرائض سے جو ہے پورا پورا انصاف کر رہے ہیں۔ یہاں کے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی اور بے ضمیری میں جو ڈوبے ہوئے پی ایس پی افسران کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ اس وقت سب کچھ کر رہے ہیں، خود آئی جی کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی جی بھی ان کی جانب جھانکنے کی، دیکھنے کی، ان کی کارکردگی کو سمجھنے کی غلطی اس وقت نہیں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ویور کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہاں سندھ میں جو ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ تو بائی بک چلتے ہیں، تو بائی بک چلنے کا مطلب ہے کہ وہ ناک کی سیٹ پہ چل کر جو ہے وہ کام صحیح کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں کے جو پولیس ہے اور یہاں کے پی ایس پی جو ہے یہ الٹے کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور جو ان کے سامنے صحیح کام کرتا ہے، جو بائی بک چلتا ہے، اس کو یہ ان کی نظر میں ایسے افسران جو ہے وہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں، یا پھر ان کا سکرو ہل چکا ہوتا ہے، یہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا بھی پیریڈ ضائع کر رہا ہے اور ہمارا بھی پیریڈ ضائع کر رہا ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے اس وقت کاشف عباسی جس جگہ بیٹھے ہیں ایس ایس پی ملیر کے سے وہاں پر وہ بآسانی جو ہے وہ ایک دن کا 5 کھوکے کما سکتے ہیں۔ اگر مہینہ ان کو ہو گیا تو وہ تقریباً 1.5 ارب روپے جو ہے اس کا نقصان کر چکے ہیں۔ یہ ان حرام خور پی ایس پی افسروں کا ہے جو کہ اس وقت براجمان ہیں، تو وہ انہیں جو ہے وہ پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ اس سے قبل ایک پاگل پن کا مظاہرہ خود آئی جی نے بھی کیا تھا، جو کہ پہلے آئی جی رہ چکے ہیں، رفعت مختار راجہ، وہ بھی پنجاب سے آئے تھے تو بائی بک چل رہے تھے، تو وہ بالکل سب کچھ صحیح کرنا چاہ رہے تھے۔ انہیں جو ہے یہاں کے حرام خور جو ایڈیشنل آئی جی کراچی اس وقت تھے، جو اس وقت ان کے ساتھ جو ڈی آئی جیز تھے، وہ سب انہیں جو ہے وہ بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنا بھی وقت ضائع کرو اور ہمارا بھی وقت ضائع کرو، یعنی کہ نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ تو ان کو تو اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی نے خوب ماموں بنایا، غلط سلط ان سے آرڈر کروا کے اپنی تجوریاں انہوں نے بری۔ تو یہ جو کمنٹس کیا جس کسی نے بھی، یہ بالکل 100% صحیح ہے، میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، اسی لیے میں اسے اپنے پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاچا مائک چینج کرو،
خدا کے لیے آواز نہیں آتی صاف طریقے سے. یار میں کیا کروں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مجھے اتنے پیسے تو نہیں ملتے اس یوٹیوب سے, میں اپنا پیسے خرچ کر رہا ہوں, کچھ پیسے مجھے بھیجو تو شاید میں کوئی نیا مائک بھی خرید لوں. میں تو بہت ہی قسم پرسی میں یہ اپنا پروگرام اس وقت کر رہا ہوں. ایک اور نے کہا ہے کہ پولیس والے وکیل جھوٹے کو سچا اور پولیس اور وکیل جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کے ماہر ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور حلال روزی ان کو کھانے کی کھلانے کی توفیق دے. اچھا یہ بھی ہو گیا. تو ناظرین یہ تھے کمنٹس ہمارے دیکھنے والوں کے. اب جب بات چلی پڑی ہے ڈیفینس تھانے کی, ڈیفینس تھانے کے حملے پر جو ہے بہت زیادہ کمنٹس ہیں, اور تقریباً تمام ویورز نے حقائق پر مبنی کمنٹس کیے کہ حملہ جو ہے ان کو انہوں نے مثبت انداز میں قبول کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا ان کو سبق سکھانے کے لیے. کس کو سبق سکھانے کے لیے, پولیس والوں کو یا وکیلوں کو, اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اب اس میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے, ایک تو جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کو سربا مہر کر دیا, سیل کر دیا گیا. ایف آئی آر نمبر جو ہے وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 509/2024. اب نام معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جو مدعی اس میں بنے ہیں تصور حسین ہے. یہ تصور حسین مدعی ہیں. اب یہاں تھوڑا قومیت کا معاملہ آ چکا ہے, میں جس میں پروگرام میں اس کو ڈسکرائب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نہ یہ ہمارا منشا ہے, لیکن یہ قومیت کا معاملہ آ چکا تھا. یہ جو سب انسپکٹر جو اس میں مدعی بنے ہیں, ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مدعی ہی جو ہے یہ اس وقت فساد کی وجہ ہے. ان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے, ان کے ناجائز فیور دینے کی وجہ سے جو ہے یہ ایک یعنی کہ صورتحال خراب ہوئی. یعنی کہ ایک بجھتی ہوئی چنگاری کو جو ہے انہوں نے جو ہے ہوا دے کر جو ہے اس کو آگ کا شعلہ بنایا. اس سب انسپکٹر تصور حسین نے کیسے, پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 15 کے پاس انہوں نے کمپلینٹ کی تھی وکیلوں نے, یہ وہاں پر پہنچ گئے تھے. اب ان سے, یہ سندھ کے رہنے والے ہیں اندرون سندھ کے, ان سے وکیل بھی اندرون سندھ کے تھے, سندھی زبان میں کچھ بات کی تو انہوں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. یعنی معاملے کو جانچنے کی انہوں نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس میں قصور کس کا ہے. اور دے مار 420 ان کو ایف ڈبلیو والوں کو پکڑ کر بالوں سے گھسیٹ کر موبائل میں بٹھایا, ان کو تھانے لے جا کر تھانے کے حوالات میں بند کر دیا. یعنی ان کی سن ہی نہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے. قصور اب جا کر معلوم ہوا کہ قصور جو ہے وہ دوسری پارٹی کا تھا, وہ نشے میں تھے, یہ اپنی کام کر کے آئے تھے. یہ اطلاع ہے, خود پولیس ذرائع کا کہنا ہے, ہمارے نمائندے کی اطلاع نہیں ہے کہ قصور ان کا تھا. یعنی کہ بجائے چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے کہ جن کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے صرف پہل یہ کی کہ انہوں نے کمپلینٹ کی, یعنی چوری سی نزوری والی بات ہے. یہ بیچارے کام کر کے آئے تھے ایف ڈبلیو والوں کو, تو ان پر جو ہے انہوں نے ایک تو ان کی گاڑی ماری, سرکاری گاڑی کو, پھر ان کو مار کے تھانے لے کر آئے. انہوں نے پھر کمپلینٹ کی, اپنے ساتھیوں کو بلایا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ناظرین وہ سب آپ کے سامنے. لیکن اس میں پولیس نے جو عقل مندی کی ہے اپنے اس سب انسپکٹر کو بچانے کے لیے, جو کہ اس میں مین اکیوز بن رہا ہے, اس پورے واقعے کا ذمہ وار یہ سب انسپکٹر ہے, یہ پولیس والے خود کہتے ہیں. لیکن اب اس کو چونکہ اسی کیس میں مدعی بنا دیا تو لہذا مدعی کے خلاف کارروائی کرنا پولیس کی تفتیش میں سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ کسی مدعی کو آپ ملزم بنائیں. اس کے لیے آپ کو لامحالہ عدالت کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس لیے اس کو مدعی بنا کر انہیں ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اننون کے خلاف, نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی, تو پھر اس ایف آئی آر کو سیل کرنے کی ضرورت نوبت کیوں پیش آئی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ایف آئی آر میں کچھ ایسے جملے ہیں جس میں سیکورٹی فورسز کو جو ہے مینشن کیا گیا ہے. اس ایف آئی آر کو لکھوانے میں بھی کہتا ہے کہ وکیلوں کی خدمات لی گئی تھی, اور وہ ایسے جملے لکھے ہیں جس کو ہدف کرنے کی ضرورت تھی, لیکن وہ ایف آئی آر درج کر دی گئی تھی, جس کی وجہ سے اس ایف آئی آر کو سیل کرنا پڑا. اب کہا جاتا ہے کہ سیل بھی ایسا کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی ایک کاپی بھی جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کو, علاقہ عدالت کو نہیں بھجوائی گی, جو کہ قانون کے مطابق بھجوانا لازمی ہوتا ہے. یعنی اتنی زیادہ دو نمبری جو ہے وہ اس کارروائی میں کی گئی ہے. اب اس سارے معاملے کی جو ہے
کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہے وہ بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہے حساس اداروں نے. اس کمیٹی میں جو ہے خود ایس ایس پی ساؤتھ ساجد عامر صدرزئی بھی شامل ہیں. وہ باقاعدہ انٹرویو کر رہے ہیں. تھانے کے ہیڈ مرر، تھانے کے ڈیوٹی افسر، سنتری اور ان سب کے جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں. معاملہ کیا ہے، معاملہ کس کروڑ جائے گا، اس میں کیا مزید کچھ ہونے جا رہا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن معاملہ بدستور آہستہ آہستہ اس وقت ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں پھر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت عید الاضحیٰ جو ہے وہ منا رہے ہیں، میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ عید الاضحیٰ مبارک ہو. مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پیر والے دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے، تو اس پر بھی ہم پروگرام کل بھی کریں گے. پاکستانی مسلمانوں کے لیے بھی، پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو. سندھ پولیس کے تمام جوانوں کو، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، جتنے ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی، تمام کو، اور خود ضیاء الانجار جو ہے ہوم منسٹر، ان کے پی ایس او احمد چودھری، کاشف عباسی، ایس ایس پی ملیر، جتنے ہیں ڈی آئی جی غلام اصفر میسر، اسد رضا، ڈی آئی جی ساؤتھ، ڈی آئی جی ویسٹ، عرفان بلوچ، جتنے بھی یہ نام مجھے یاد نہیں، سب کو میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایڈوانس مبارک ہو. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.